اذان کے بارے میں ہے اور یہودی قبائل کے معاہدوں کے بارے میں ہے۔ ہم گزشتہ نشست میں یہاں تک پہنچے تھے کہ مسجد نبوی کی تکمیل مکمل ہو گئی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی درست تاریخ تو معلوم نہیں کہ اذان کب شروع ہوئی، لیکن مسجد اور اذان کا ساتھ ہے۔ اسی دوران جب مسجد کی تکمیل ہوئی تو لوگوں کو جمع کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا اور تلاش شروع ہوگی کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جائے۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ کسی اونچے مقام پر آگ جلا دی جائے، مگر اس میں کئی قباحتیں تھیں۔ پہلی تو یہ تھی کہ آتش پرستوں سے مماثلت رکھتی تھی۔ دوسری یہ کہ یہ علامت یقینی بھی نہیں تھی، اگر بارش ہو رہی ہوتی تو کیا ہوگا۔ پھر یہ بھی تھا کہ اگر آگ تو کوئی بھی جلا سکتا ہے، یا وہیں سے چنگاری اٹھ کے کسی قریبی آبادی کو خاکسار کر سکتی۔ اس وقت طریقہ رائج یہ تھا کہ لوگ مدینے کی گلیوں میں صلوات پکارتے تھے، مگر اس میں ایک دقت، ایک وقت میں کئی آدمی چاہیے ہوتے تھے، ورنہ ایک آدمی چکر لگاتا تو دیر ہو جاتی، اور مغرب کی نماز میں تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ یہ طریقہ استعمال کیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ ایک بڑا سا ناقوس گھنٹہ گھر کہیں نصب کر دیا جائے اور اس سے لوگوں کو بلانے کا کام لیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کو مشرکوں سے بھی مماثلت پسند نہیں آئی، اور سب سے پہلے عمر بن زید نے خواب میں کسی کو اذان دیتے دیکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک آدمی میرے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، جس کے جسم پہ 2 سرد چادریں ہیں اور ہاتھ میں ایک گھنٹا تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تو یہ گھنٹا فروخت کرے گا؟ اس نے کہا، تم اسے لے کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں اس سے بہتر چیز نہ تمہیں بتا دوں؟ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم یہ کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو یہ خواب حق ہے۔ بلال کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ الفاظ انہیں بتاتے جاؤ، اور وہ ان الفاظ کے ذریعے سے اعلان کریں، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ جب بلال نے ان الفاظ کے ذریعے اذان دی تو عمر بن خطاب نے اس حالت میں سنا کہ وہ اپنے گھر میں تھے۔ وہ اپنی چادر کھینچتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے جیسا کہ انہوں نے دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا، فللحمد، پھر تو اللہ کا شکر ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت محمد بن ابراہیم ابن حارث سے، اور انہوں نے محمد بن عبداللہ بن زید بن سالبہ، اور انہوں نے اپنے والد سے کی ہے، لیکن ابن حشام کی روایت اس کے برعکس ہے۔ ان کے مطابق ابن جریحہ نے بیان کیا کہ ان سے عطا نے کہا کہ عبد بن عمر لیثی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے نماز کے ناقوس خریدنے کا مشورہ فرمایا، تو حضرت عمر اس کے لیے 2 لکڑیاں بھی لے آئے۔ یہ ایک انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ گھنٹہ نہ بناؤ بلکہ نماز کے لیے اذان کہو۔ وہ اس لیے حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ جو دیکھا تھا وہ عرض کریں۔ وہاں پہلی سے اللہ نے حضور پر وہی نازل فرما دی تھی۔ جب آپ نے اپنا خواب عرض کیا تو حضور نے فرمایا، اس بات کے مطابق تم سے سبقت لی، اس بات کے مطابق وہی نے تم سے سبقت لی۔ ابن اسحاق نے کہا کہ جعفر الزبیر سے، اور انہوں نے بنی نجار کی ایک عورت سے روایت کی ہے کہ میرا گھر مسجد کے پاس کے گھروں میں سب سے اونچا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر ہر صبح فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ وہ سحر کے وقت آتے اور فجر کا انتظار کرتے، اور جب وقت ہو جاتا تو سیدھے کھڑے ہو جاتے اور کہتے، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں،
اور قریش کے معاملے میں تیری مدد کا خواہ ہوں کہ وہ تیرے دین پر سیدھے قائم ہو جائیں۔ اس کے بعد اذان دیتے، انہیں میں نے کسی رات بھی اس عمل کو چھوڑتے نہیں دیکھا۔ البتہ پہلی حدیث جو کہ محمد بن ابراہیم سے روایت ہوئی ہے، اس کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حزیمہ نے بھی روایت کیا ہے کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ جب نمازی نماز کے لیے سب بند ہو جائیں تو بطور اعلان اقامت بھی کہی جائے، یعنی قد قامت الصلاۃ بھی کہا جائے۔ ایک روایت زہری سے ہے، ایک مرتبہ حضرت بلال نے صبح کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر دیا تھا، جس سے حضور نے پسند فرمایا۔ پہلے ہی روز جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اضافہ حضرت عمر خطاب سے سنا تو وہ تشریف لائے اور حضور سے عرض کیا کہ اسی روز انہوں نے بھی اذان سے پہلے خواب میں یہ اضافہ سنا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا تھا کہ بلال مجھ پر سبقت دے گئے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اسراء کے واقعے میں بھی ملتی ہے کہ حضور کو جو اذان فرشتے کی زبانی معراج کے موقع پر سنائی گئی تھی، جس میں صبح کی اذان میں یہ الفاظ شامل تھے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو اذان کی ابتدا تو مکہ سے ہوتی ورنہ مسجد قباء سے ہوتی۔ اس میں تاخیر اس بات کی دلیل ہے کہ بعد کی احادیث درست ہے، واللہ اعلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مواخات وغیرہ سے فارغ ہوئے اور انصار تقریباً سارے ہی حلقہ و گوش اسلام ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف کے بارے میں متوجہ ہوئے کہ ان کی زیادتیوں سے اہل یثر بہت ہی تنگ تھے، لہذا انہیں کسی ضابطہ اخلاق میں لانا ضروری تھا۔ انہوں نے انصار کے ساتھ بہت ہی توہین آمیز معاہدے کر رکھے تھے اور اوس خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ کچھ یہود قبائل اور اوس کے حلیف تھے، کچھ خزرج کے، لہذا وقت آ گیا تھا کہ اس مسئلے کو بھی حل کر دیا جائے۔ حضرت ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الزید بن ثابت کے مولا اور انہوں نے حضرت کرمہ یا سعد بن جبیر اور انہوں نے ابن عباس سے روایت سنی کہ حضور نے خیبر کے یہودیوں کو ایک نامہ ارسال کیا جس کا ترجمہ بسم اللہ کے علاوہ اردو میں درج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو موسیٰ کا دوست اور ان کا بھائی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ جو موسیٰ لائے تھے، اے گروہ و اہل تورات، تم اپنی کتاب میں پاؤ گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت، آپ اس میں نرم اور مہربان ہیں۔ اے مخاطبین، تم انہیں رکوع کرتا، سجدے کرتا اللہ کے فضل کا طالب دیکھو گے۔ سجدے کے اثر ان کی نشانی خود ان کے چہرے میں نظر آئے گی۔ یہ ان کے تورات میں ہم بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہ ایک کھیتی کی طرح ہے، جس نے پٹھا نکالا پھر اللہ نے اسے مضبوط کر دیا تو وہ موٹا ہو گیا اور اپنی نال پر سیدھا کھڑا ہو گیا، جو کہ کسانوں کو حیرت میں ڈالتا ہے تاکہ کافروں کو ان پر اس کے سبب غصے میں لائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان سے اللہ نے بخشش کا اور ایک بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس چیز کی جو تم پر اتاری گئی ہے، تو سے تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تمہارے بزرگوں کے لیے سمندر کو اس حد تک سکھا دیا کہ انہیں فرعون اور اس کے کاموں سے چھڑا لیا، کہ تم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتاری ہے کیا اس میں یہ لکھا ہوا پاتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ، پھر اگر تم یہ بات پاتے ہو تو تم کو کوئی مجبوری نہیں ہے، راہ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی۔ بس میں تم کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں۔ یہود اس خط کے جواب میں مشرف و اسلام تو نہ ہو سکے، مگر انہوں نے عافیت اسی میں جانی کہ باہمی معاہدہ کر لیں اور موقع مہر کے منتظر رہیں، لہذا ایک نیا معاہدہ مرتب کیا جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے۔